زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسرے تمام اعضاء کے مقابلے میں زبان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ نعمت ہے تو چھوٹی سی، لیکن اس کے کرشمے بہت بڑے بڑے ہیں، اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں اور خرابیاں بھی بہت ہیں۔ اس کی وجہ سے آخرت کے بڑے بڑے درجات بھی نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی نیکیاں صادر ہوتی ہے، اور دوسرے اعضاء جو نیک کام کرتے ہیں عام طور سے ان میں بھی زبان مددگار اور شریک ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ زبان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اور دوسرے تمام اعضاء کے گناہوں میں بھی مددگار اور شریک ہوتی ہے، حتیٰ کہ کفر اور شرک کے کلمات بھی زبان ہی سے نکلتے ہیں۔ جھوٹی قسم اس سے کھائی جاتی ہے، جھوٹی گواہی اس کے ذریعے دی جاتی ہے، لعن طعن لڑائی جھگڑے اسی سے کیے جاتے ہیں، گالی گلوچ غیبت چغلخوری کسی کا مذاق بنانا، کسی کا راز فاش کرنا، کافر اور فاسقوں کی تعریف کرنا، تہمت لگانا، اور اسی طرح کے بڑے بڑے گناہ اسی سے صادر ہوتے ہیں، غرض کہ اس سے بہت ساری آفتیں رونما ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بعض مرتبہ منہ سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، اور اس کی وجہ سے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ آپ خود اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی طرف اسے دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اور بلا شبہ بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی طرف اسے دھیان بھی نہیں ہوتا، اور کلمہ اس کو ہلاکت کی گہرائی میں دھکیل کر دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، غور فرمائیے کہ یہ معمولی گہرائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ پورب اور پچھم کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ اس کی گہرائی کا فاصلہ ہے۔ اور ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ آدمیوں کو ناک کے بل اوندھے منہ جہنم میں زبان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ڈالتی ہے۔ کتنی عبرت کا مقام ہے، لیکن افسوس صدا افسوس کہ ہم اپنی زبانوں کو کینچی کی طرح چلاتے جا رہے ہیں، اور وہ سب نامہ اعمال درج ہوتی رہتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر کنٹرول کریں، کیونکہ بےہودہ اور ناجائز چیزیں جتنی ہم بولتے ہیں وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان کی حفاظت کے متعلق بھی بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت سفیان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف کس عضو کا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑا اور فرمایا، سب سے زیادہ خوف اس عضو کا ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے بتا دیجیے نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے کون سا اعمال کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو۔